یہ کچھ اور پھر کویسچن ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے بیٹے کی شادی میں قرضہ لے کر کھانا کھلایا تو اس شادی میں ہمیں کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، جب انسان قرض لیتا ہے تو قرض ایک طیب رقم ہوتی ہے، اس سے آپ اگر کاروبار کریں گے اس کا نفع جائز اور حلال ہوگا، اور اسی طریقے سے کھانا کھائیں گے تب بھی جائز ہے۔ اب فرض کر لیں کہ اس نے وعدہ سود پہ قرضہ لیا ہو، جیسے بینک سے اٹھایا یا کسی شخص سے کہا مجھے قرضہ دے دو اس پہ میں تمہیں سود دوں گا، تو یہ وعدہ سود تو حرام ہے، لیکن اب بھی یہ جو قرضہ لیا ہے یہ تو ایک طیب مال ہے، اس سے جو کچھ کھانا کھلائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو بہرحال آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور کپڑے پاک نہیں کر سکتی، تو کیا ناپاکی میں ہی ناپاک کپڑوں میں ہی نماز ادا کر لیا کروں؟ تو ہماری بہن اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بار بار ناپاک ہوتے ہیں اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے یا بدلنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا دوسرے کپڑے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ انہی کپڑوں میں نماز ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ بعد صحت اگر آپ کو موقع ملے تو ان کو تھوڑا سا لوٹا لیجئے گا، نہ لوٹائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، لیکن بہرحال آپ کو نماز ادا کرنی ہی ہوگی۔ یہ کہتی ہیں جہاں میں رہتی ہوں وہاں صفائی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، تو کیا گندے ہاتھوں سے وظائف کی کتاب پکڑ سکتی ہوں؟ اب یہ کہاں رہتی ہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ کسی ادارے میں رہتی ہوں بیچاری، یا کسی جگہ پر باہر والی کہتی ہیں گندگی بہت زیادہ ہے، ہاتھوں پہ شاید گندگی لگ جاتی ہے، مٹی وٹی، تو وظائف کی کتابیں دیکھیں آپ، پانی تو یقینی سی بات ہے کہ ہوگا آپ کے پاس، تو ہاتھ دھو کر پھر آپ کتاب پکڑ کر اور وظائف وغیرہ پڑھیں، کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ بھی ہوتی ہیں، اللہ کا پاکیزہ نام ہوتا ہے، تو پاک ہاتھوں سے ہی اس کو پکڑا جائے، یہی بہتر ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ یہ برازیل سے تھا، کسی نے پوچھا ہے کہ برازیل میں عورتوں کا کام کرنا لازم ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر عورت کام کرتی ہے تو حجاب نہیں کر سکتی ہے، تو بغیر حجاب کے کام کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں حجاب سے مراد اگر آپ کی نقاب نہ ہونا ہے پھر تو کوئی ہی مسئلہ نہیں ہے، اسکارف وغیرہ پہن لیں، سامنے کے یعنی چہرے کا استثناء تو حدیث میں بھی ہے، تو اس لیے بامر مجبوری اگر عورت چہرہ کھول لے تو اس کی اجازت ہوگی۔ اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ برقع وغیرہ یا بالکل ہی پردہ نہیں کر سکتی، نہ اسکارف تک نہیں لے سکتی ہے، تو یہ اگر پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی نوکری جو ہے وہ کس حد تک اس کی مجبوری ہے۔ اگر تو کوئی گھر میں مرد کمانے والے ہیں اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو وہ پھر پردے کو فوقیت دے گی، پھر جاب نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اسی عورت کو اپنی کفالت کرنی ہے، خود باہر نکلنا ہے، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے جہاں تک وہ اپنے بدن کو کور رکھ سکتی ہے، اور آفس والے بھی اجازت دیں وہاں تک۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ معذاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اور مطلب بہت ہی مختصر لباس کا کہیں، چست قسم کے لباس کا، یعنی فحاشی کی طرف ایک میلان ہو، پھر تو اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ لباس میں کوئی ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسکارف وغیرہ نہ لیں آپ اوپر، تو بہرحال مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو اب یہ مجبوری ہر شخص خود اپنی سمجھ سکتا ہے، بعض چیزوں کو ہم مجبوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ نہیں ہوتی، تھوڑی سی فائٹ کر لیں، تھوڑا سا اسٹینڈ لیں تو ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نکل سکتا ہے، لیکن ہم شرماتے رہتے ہیں، جھجکتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، بے جا خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر ویسی کویسچن کر کے کسی سے اجازت لے کر اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ فائٹ تو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو اجازت مل جائے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنا احتساب کر کے، اپنے ماحول کو سمجھ کر پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔